الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وصحابته الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي. روزہ لگا بیٹھا ہوئے نہ پڑھے تو آج روزہ کہیں اونچا پڑھو. صلاة والسلام عليك يا سيدي. ایک تو اونچی آواز پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ سے تو سونے لگتے ہیں. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد معزز و محترم خوش نصیب حاضرین عید مبارک، اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم نال اسا سارے نماز عید کی ادائیگی واسطے مسجد شریف وچ حاضر ہے. اللہ کریم اج دے دین دے برکتاں نال اسا سارے مبارکات. اللہ کریم اسا سارے دی کامل بخشش فرما. آبادی وقار عید دنیا تے کو عید الفطر دے نال یاد کیتا وے. اگر تے سارے دیہات وچ عید دا نام رکھی ودن سیوالی تے سیوالی دی واسطے جو سیوا کھاندے سے ویسے دا اسلامی نام کیا ہے عید الفطر. عید الفطر کو عید الفطر کیوں آتا ہے؟ عید عود کنوے عود دا معنی تھے بار بار آمن والا نہیں. خوشیاں دے نہیں والا دن اللہ کرے آندے رہیں. تو سب سبحان اللہ امولے اکھائے تیرے ویلے عید پڑی بنی. اللہ تو خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے. آج دین دا حکم رب دا ذکر کرو، ان دی تسبیح پڑھو. سبحان اللہ اللہ دی تسبیح ہے، اللہ اکبر اللہ دی تکبیر ان دا ذکر ہے. چوپ کرتے نہ باؤ، سبحان اللہ ہی فرماؤ، اللہ اکبر ہی فرماؤ. عید عود کنوے عود دا معنی تھی بار بار آمن والا نہیں. ایک عید الفطر کیوں آدن؟ فطر دا معنی تھی افطار کرنا، فطر دا معنی تھی ختم کرنا. چونکہ رمضان شریف دے روزے عیدی دے آمن نال ختم تھی ویندن، اسا افطاری کرتے یعنی روزہ نسے رکھ دے نہیں دہاڑے. اللہ کریم نے حکم لے لیتے اے نہیں میری مہمانی دا عیدی روزہ نہیں رکھنا، افطاری نال عملے. اساں روزے نہیں رکھ دے افطاری نال آندے سے اور اساں روزے کو ختم کر دے آنے ہیں. این واسطے عیدی دنا عید الفطر رکھا اور عیدی دی ابتدا کرن تھی. آقا کریم مکہ شریف تو ہجرت فرما کے مدینہ شریف پہنچے. 2 ہجری شوال دی پہلی تاریخ کو عید الفطر پڑھن دا حکم دیا. اللہ کریم نے اے نہیں ساکو کیوں دیتے؟ تو آنے میں نے آقا کریم جنرل مدینہ شریف پہنچے، اٹھو نے مدینے والے ڈونی
خوشی دے بنائے ہیں نے سارے کٹھے تینن کھیل کود تے تماشے تینن اور سارا نی برے کمائے جو وقت گزرے دن آقا کریم نے پوچھا اے دی تسا کیوں مقرر کی تھی کھڑے ہوئے حضور سائنی کٹھے تینے ہیں سانے بنے رنگ ہوئے رسم ہوتی پئیے اسا کھیل کود تے تماشا کرنے ہیں سارا جہاں خوشی خوشی گزرے ہیں نبی سے آپ نے مکمل ای خوشی دینے کو ختم نہ کی تھا کیونکہ اسلام ایسا دین ہے جن میں اجتماعیت بھی ہے اور نال نال باقی دینہ تو انفرادیت بھی ہے کوئی دین اسلام نال نہیں رہتا اسلام سارے تو افضل تے بہتر دین ہے سرکار نے انہوں نے اسلام بڑے سونے طریقے نال فرمائی عید دا بھی بیکاٹ نہ کیتا بلکہ فرمایا اللہ نے تواڈے واسطے انہاں دنیا کو بہتر دیا میں تبدیل فرما دیا عید الفطر تے عید الاضحیٰ میں نہیں لاب لاب تماشے نہیں اے دی اللہ دی سنان دے اللہ دی عبادت دے دی عید الفطر اللہ کریم نے ایک خوشی دی کیوں دیتا پورا مہینہ دے رب دی سنان کرے ان دی رضا والے عمل کرے اللہ کریم اے دی واسطے دیتا کہ سارا مہینہ میری عبادت کی دیوے اور ذرا آج دنی بھی میری عبادت واسطے کٹھے تھی ونجو اجتماعی طور دے میں رب دی عبادت سے کرو پورا مہینہ دی پریکٹس دا اجر آج دے سا آج میں کو راضی چکروں میں تو سارے دی بخشش فرما دے بستے عید علی دہارے فرشتے رستے میں ہوتے کھڑے ہونے آوازہ دیں پورا مہینہ جنہ رب دی سنان کی دیا نا آؤ عیدگاہ کی طرف اللہ کریم ہے تو بخشش فرمے مبارک ہے تو اکو پورا مہینہ ہی سنان کی تھی میں آج ہی اپنے رب کو نہیں بلایا انہی توفیق نہ انہیں گھر میں جہازے نہیں میں گھر کو سمجھو عید ہوندے واسطے ہے جے روزے رکھیں خوشی دنی ہوندے واسطے ہے جے روزے رکھیں عید ہوندے واسطے ہے جے نماز تراویح پڑھیے عید ہوندے واسطے ہے جے پورا مہینہ غریبہ دا خیال کیتے عید ہوندے واسطے ہے جے اپنے دوستاں دے رشتہ داراں نال حسن سلوک کیتے جے پورا مہینہ نہ روزے رکھیں نہ نماز تراویح پڑھیے نہ اپنے ہمسایہ نال غریباں نال ہمدردی کیتی ہے اودے واسطے کوئی عید نہیں اودے واسطے وعید دا جہان ہے مبارکی وے اگر پورا مہینہ رب دی سنان کیتی وے تے آج کو راضی کرن واسطے آئے بیٹھے وے یقین رکھو حضور دا فرمان ہے پورا مہینہ سنان تسا کرو عید علی جہاں رب کریم تھوڑی بخشش فرما عید نمے کپڑے پاون دا نہیں عید سرما تیل خوشبو لاون دا نہیں عید اللہ دی رضا دا نام سیدنا حضرت عمر فاروق سیدہ دور پاک ہے عید اللہ جہاں آئے امیر المؤمنین وقت خلیفے دا پترے سامنے جو ہے نا کپڑے پھٹے پرانے پائی وقت بادشاہ دا پتر ایک چھوٹے چھوٹے ریاستان دے بادشاہ نام ادھی روئے زمین دے بادشاہ 22 لاکھ مربع میل دے بادشاہ پتر دی ایک کیفیت ہے کپڑے پھٹے پرانے عمر صحیح آپ نے دن دیتا اکھی بھی جوان سو آگے بیٹے نے دیتا بابے کو خلیفت المسلمین کو روندہ ہویا عرض کریں گے رب صحیح میں کو دیکھتے روندے کیوں پہ بے اور میں نے آج تو لوگا دے بالا کو دیکھ سے نمیں کپڑے پاتے ہوئے تیرا دل ترٹ ویسی رنہ ہی واسطے ہاں جو آج بھی وقت خلیفہ تھی دے اپنے پتر کو نمیں کپڑے نہیں پوا سکیا اے ہم سنے حکمران وقت خلیفہ تھی دے نمیں کپڑے نہیں پوا سکیا آج لوگا دے بالا کو نمیں کپڑے پاتا ہویا دیکھتے تیرا دل ترٹ سی اور جی میں باپ والد ہوں دے نا ان کی تربیت کا اثر اولاد دے ضرور ہوں دے بابا ہم تو پوتری پوتران عرض کریں دن بابا صحیح دل تا ہوندہ ترٹے دے دو تے رب نراز ہوئے دل تا ہوندہ ترٹے دے دو تے پیو ماں نراز ہوئے ابا صحیح میرا دل نہیں ترٹ دا میرے اوکر
تسا راضی میں کو یقین ہے میرا رب میرے تے راضی سبحان اللہ واوزی وقار آج عید دنی ہوندے واسطے ہے جب پورا مہینہ رب دی سنان ہوتی ہے اور آخر وچ ایک تواری خدمت وچ درخواست پیش کرتے گفتگو کو مکمل کرے نا پورا مہینہ جنہ رب دی سنان کی دیئے کچھ حضراتی میں کرنے رمضان شریف پیندہ بندے فرض نماز نبی چھٹی رمضان اچھ نفلی بھی پڑھسن فرض نماز بھی پڑھسن تراوی بھی پڑھسن جی میں ہی رمضان میں سی پر نفلی تا نفلی نہیں ہاں فرض نماز ہی گئے خیال کرائے ساری محنت کو برباد نہ کرائے جیری عبادت رمضان شریف میں شروع کی تھی میں انہیں بچ دوام ہونا چاہیے ہے اللہ کرے مرتے دم تک کوئی عبادت تھی نہیں رہے سبحان اللہ سہری دے ٹائم دے رہے اٹھتے آوے یقین ہے اور نفلی ضرور پڑھ دے ہو سے جی میں بندہ وضو کریں دے نو دل کریں دے نو نفلی پڑھ ہی نہ اور اگر تساں سہری نہیں کر رہی لیکن اون ٹائم اٹھن دی عادت جو ہے آنکھ کھول بننی ہے خیال کرائے مطلب ستے رہو سہری تا نہیں کرنی نفلی دا حکم دا ہے نا لہذا ان ٹائم اٹھی دے جی تحجد دی عادت ہے ان کو مقابلہ نہیں اللہ کرے تاں تمہیں زندگی نماز تحجد دی عادت ہے فرض نماز دی پابندی کرنی ہے کیونکہ اللہ کریم دا حکم سنا فرمایا فسبح بحمد ربک اپنے رب دی تسبیح پڑھو اپنے رب دی حمد نال وکم من الساجدین فرمایا سجدہ کرن والے دے نال سجدے کرو سبحان اللہ کیا مطلب اپنے رب دی عبادت با جماعت نماز ادا کرو سجدہ کرن والے دے نال سجدے کرو قدر تک پڑھتے رہو وعبد ربک اپنے رب دی عبادت کرو حتی یأتیک الیقین حتی کہ تو موت آوے یعنی عبادت کریں دے تو موت آوے علیادت پوری خدمت دے کستے رمضان شریف دے عبادت تا ذوق ہے نا ایک بھلا بنانی یہ تسلسل اور جاری رکھے کیونکہ ہوں عمل اچ برکت ہونی ہے ثواب ہوں عمل تا زیادہ مل دے جرے عمل تمام ہوئے یہ گال سمجھنا ہی ہوئے تو ہی چا سمجھو ایک رات بندہ ساری رات جا کے بائی رات فرض نماز ہی نہ پڑھے ان دی عبادت دا کوئی فائدہ نہیں ایک نہیں درود شریف دا تسبیح پڑھے ترائے تے بے جہارے دا ہی نہ پڑھے دا دفعہ درود شریف نہ پڑھے کوئی فائدہ نہیں دا دفعہ درود پڑھ لیکن پڑھ روزانہ دا مرتبہ کلمہ شریف پڑھتے عادت بنا روزانہ پڑھ حضور فرمیدن اللہ دی بارگاہ وچ پسندیدہ عمل ہوئے تھوڑا لیکن ہوئے دوام ہمیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیدن ایک جا رہے حضور میرے حجرے میں تشریف کرنا ہے ایک بی بی صاحب آئے بیٹھے نبی سے اندر آمن پہ تو نٹھو نے عورت بیٹھی ہے باہر تشریف کر گئے پوچھو نے کون ہے تیرے کمرے میں میں عرض کی تھا حضور ہو بی بی آئی بیٹھی ہے جری ساری رات نہیں سمتی عبادت جو وقت گزرے دیئے جنہ ذکر میں تمہارے سامنے کرے نہیں آم یہ ان کو عبادت کا بڑا شوق ہے نبی سے ان تک جملے فرمایا خوش نہیں تھے گا سنتے فرمایا نے اتنا عبادت نہ کرو دیکھو تسا تھک بنو فرمایا تسا عبادت کریں دے تھک ویسو میرا رب ثواب نے اور کروں نہیں تھکتا وہ تھکن تو پا کے میں یہ نہ کرو جو اپنے نفس کو مشقت مبتلا کر دو ساری رات جا وہ نفس تبھی حق کے کچھ آرام بھی کرو عمل اتنے کرو جنہی ہمیشہ پہلے میں طاقت ہو اور نبی سے فرمایا مومن میں استقامت ہونی ہے حضور کے جملے سنو یہ حدیث پاک کے آخر میں حضور نے فرمایا کامل مومن کی نشانی یہ ہے ہمیشہ وضو نال رہا سبحان اللہ ذرا وضو نال رہن دی عادت بنے سی اور نماز ہی نہ چھوڑے سی جی میں اذان میں سی اکسی وضو ہے پیا پنج نماز پڑھی ہما اگر وضو نہ ہو سی تو 100 بہانے بنے سی یا اکسی میرے کپڑے خراب ہیں جن دی نیت خراب ہوئے کپڑے اندے خراب ہو ورنہ شریعت اتنا بڑی گنجائش ہے شریعت میں اتنا بڑی آسانی ہے لہذا کوشش فرماؤ فرض نہ چھوڑے کرو خودے میں دوام رکھو اپنی عبادت استقامت رکھو جیرا عمل بھی شروع کرو وظیفہ شروع کرو خودے میں دوام ہوئے روزانہ پڑھو
اے نہیں کہ ایک نہیں پڑھو تے ویلی چھٹی کر دو، جڑا عمل کرے تے دوام ہوے اون دے وچ روزانہ کرے، اون دی شان کیا ہے؟ شان سنو تے اپنی گفتگو کو مکمل کراں۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ کی گال ہے وہ لوگ جنہاں کی سن رب اللہ ہے، جنہاں رب کو رب منے، رب دا دامنے سجن، رب دی عبادت ہی کرے سو، رب دے حکم دے عمل کرے سو، جہاں حضور کو اللہ دا سچا رسول منے، دین اسلام کو قبول کرتے عمل کیتے سو، فرمایا ثم استقاموا، ثابت قدم رہی ہے، شان کا بھی سکتا تنزل علیہم الملائکہ، موت دے وقت فرشتے نازل تھی سن، فرشتے آسن کیا اکسن اللہ تخافو، فوت تھی والا مومن خوف نہ کری، بلا تحذنو غمگین نہ تھی، بابشرو بالجنہ، دیکھو خوشخبری ہو رہے ان جنت دی جنہ تیرے نال وعدہ کیتا گے، کہ اپنے ایمان کو سلامت رکھے، اپنے رب کو راضی کی دئی، تیرے واسطے جنت تیار۔ لہذا کوشش فرماؤ جرا عملی کرو اندے میں دوام ہونا چاہیے۔ وظیفے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھی بنا جب تک فرض نماز نہ پڑھ سو، فرض کارزن وہ ضرور پڑھنے پڑھ سو، جرا نماز قضا تھی کہ انہوں نے قضا کرو، وہ قرضہ کھڑے ہوئے جب تک جی میں بندے دا قرضہ دے بنا ہوئے تو نہ ہو، وہ ادا نہیں تھی نہ اتنی وہ سیٹ ران دے، رب دا قرضہ ہے وہ بھی کھڑا نہ سی جب تک ادا نہ کرے سو، وہ قرضہ پر ذمہ لازم ہے۔ اگر یہ حالت تو مار گئی ہوئے ذہن نے رکھا ہے اپنا سوال تھی میں نماز دے بارے ہی پوچھا ویسی، زکاة دے بارے ہی پوچھا ویسی، روزہ دے بارے ہی پوچھا ویسی، فرائض میں کوتاہی کرے سو ہی دا حساب دے ونا کو سی۔ لہذا آج وقت ہے بگانے سعادت کوئی بھروسہ نہیں، کہیں میرے زندگی دی شام تھی بدے، روزانہ دی میں ایک نہیں گزر دے، سمجھو زندگی دا ایک نہیں مکر۔ اے تا لوگ سالگرہ منیں خوش تھی نن، سالگرہ خوش تھی تا نہیں مناونی چاہی دی، رومنا چاہی دا جو ایک سال زندگی دا گھٹ تھی۔ اجل ماں دے پیٹ چودے سے روح پیچھے پاچ دیئے، موت دا وقت پہلے لکھی دے ایک ایک نہیں گھٹ دا پہ زندگی دے گزاری بیٹھے ہیں، کوئی قابل عشق زندگی کہیں گی، عمل چنگے کہنے سے کیتے ہون تا ذرا خیال کرو جا، اپنی آخرت دی فکر کرو۔ اللہ کریم میں کو تو اپنی فکر آخرت دی توفیق دے دے، اللہ پانچ وقت بعد نماز پڑھن دی توفیق دے دے، ہر دنی دے برکت نال مالا مال فرمائے۔